ہزار داستان ایپیسوڈ 27۔ وہ سپیرا اپنی دھن میں چلا آ رہا تھا۔ وہ گرے رنگ کی شلوار قمیض پہنے تھا۔ اس کے بال بہت لمبے اور چمکیلے تھے، باریک مونچھیں، کلین شیو، سانولا رنگ، درمیانہ قد، ہاتھ میں بین اور کندھے پر پڑی چولی۔ دلدار نے گاڑی سے اتر کر فوراً اس کا راستہ روک لیا۔ اس سپیرے نے پہلے گاڑی کو اور پھر دلدار کو دیکھا، لیکن وہ معاملہ نہ سمجھ سکا۔ کسی گاڑی والے کو اس سے بھلا کیا کام ہو سکتا تھا؟ تب دلدار اس کے سامنے آ گیا اور بولا، او بھائی، کیا تم سانپ کے کاٹے کا علاج جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں، وہ فوراً بولا۔ پھر جلدی سے آؤ گاڑی میں۔ کس کو کاٹا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ایک لڑکی کو، دلدار نے بتایا، میری بیٹی ہے۔ ستارہ سروری کی گود میں لیٹی تھی، اس کے پاؤں دروازے کی طرف تھے۔ سپیرے نے گاڑی کے دروازے میں کھڑے ہو کر ستارہ کے پاؤں کا معائنہ کیا۔ اسے انگوٹھے سے 2 انچ اوپر ایک سیاہ اور گول نشان نظر آیا۔ اس نشان کو دیکھ کر سپیرا حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے اپنی زبان سے کسی حیرت کا اظہار نہ کیا، لیکن اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ایک خوشی سی بھی پھیل گئی تھی۔ بابا، اس لڑکی کو کہاں لے جاتے ہو؟ وہ بولا۔ ہسپتال لے جا رہے تھے، کمال رائے نے کہا، جو گاڑی سے اتر آیا تھا۔ سپیرے نے ایک نظر کمال رائے پر ڈالی۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ وہ گاڑی کا مالک ہے اور کوئی بڑا آدمی ہے۔ وہ کمال رائے سے مخاطب ہو کر بولا، یہاں سے گھر کتنی دور ہے؟ قریب ہی ہے، 2-3 منٹ کا راستہ ہوگا، کمال رائے نے بتایا۔ سائیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، لڑکی کو گھر لے چلو، یہ ٹھیک ہو جائے گی، اسے سانپ نے کاٹا نہیں ہے۔ وہ سپیرا گاڑی میں بیٹھتا ہوا بولا۔ گاڑی واپس چل پڑی۔ او بھائی، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ دلدار فوراً بولا، لڑکی نے خود سانپ کو کاٹ کر جاتے ہوئے دیکھا ہے، وہ ایک سنہری سانپ تھا۔ سنہری سانپ؟ سپیرا یہ سن کر چونکا۔ ہاں، وہ ہمارے گھر میں بہت بار نظر آیا ہے، لیکن ابھی تک اس نے کسی کو کاٹا نہ تھا، دلدار نے بتایا۔ بابا، کاٹا تو اس نے ابھی بھی نہیں ہے، اس نے صرف منہ مارا ہے۔ وہ سانپ اتنا زہریلا ہے کہ اگر اسے کاٹ لیتا تو لڑکی 2 منٹ بھی زندہ نہ رہتی۔ اس کی پھنکار نے دیکھو لڑکی کا کیا حال کر دیا ہے۔ خیر، گھبرانے کی ضرورت نہیں، لڑکی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور میں اس سانپ کو بھی پکڑ کر لے جاؤں گا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کمال رائے نے پوچھا۔ راولا ہے جی میرا نام، یہ میرا آبائی پیشہ ہے۔ میرا باپ شاہ بابا سپیروں کا سردار ہے، ہمارا پورا خاندان سپیروں کا ہے جی۔ میری ایک بہن بھی سپیرن ہے، اس نے بڑے بڑے خطرناک سانپ پکڑے ہیں۔ نام پوچھنے کے نتیجے میں راولا نے اپنے پورے خاندان کا تعارف کرا دیا۔ بعض لوگوں کو بولنے کا کتنا شوق ہوتا ہے، بس ذرا سی چابی دینے کی دیر ہوتی ہے، کمال رائے نے سوچا۔ گاڑی بنگلے میں رکتے ہی دلدار نے ستارہ کو احتیاط سے گاڑی سے اتارا اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر بنگلے کے نچلے حصے کی طرف چلا۔ راولا اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ جب دلدار برآمدے سے اتر کر لان کی طرف بڑھا تو راولا نے اسے روک لیا اور بولا، لڑکی کو اس گھاس پر لٹا دو اور ایک بلیڈ لے آؤ۔ دلدار نے ستارہ کو لان پر لٹا دیا۔ ابھی یہاں سایہ تھا۔ سروری اپنے کوارٹر سے جا کر دلدار کے شیو بنانے کے سامان سے ایک نیا بلیڈ نکال لائی۔ آرزو کمال رائے کے برابر کھڑی تھی اور وہ اس سپیرے کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ سپیرے نے ستارہ کی ٹانگ پر بندھی ڈوری کھولی۔ ڈوری کی وجہ سے اس کی ٹانگ پر سرخ نشان بن گئے تھے۔ ستارہ کی حالت ابھی تک غیر تھی۔ وہ کبھی آنکھیں کھولتی تھی، کبھی بند کر لیتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کسی کی پہچان نہیں تھی۔ راولا نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈال کر کوئی چیز ٹٹولی، اور جب وہ چیز اس کے ہاتھ میں آ گئی تو اس نے اپنا ہاتھ باہر نکال لیا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی گول ڈبیا تھی جس پر شیشہ لگا ہوا تھا۔ نسوار کھانے والوں کے پاس ایسی ڈبیاں پائی جاتی ہیں، لیکن اس ڈبیا میں نسوار نہ تھی۔
ایک چھوٹا سا کھردرا سا پتھر رکھا ہوا تھا۔ یہ پتھر راولا نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے اپنے منہ کے قریب کر لیا۔ وہ شاید کچھ پڑھ رہا تھا۔ سب لوگ بڑی محویت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بلیڈ ابھی تک سروری کے ہاتھ میں تھا اور ستارہ آنکھیں بند کیے بے سدھ لیٹی تھی۔ راولا نے کچھ دیر کے بعد اس پتھر پر پھونک ماری اور اشارے سے سروری سے بلیڈ مانگا۔ اس نے بلیڈ کا کاغذ ہٹا کر ایک طرف پھینکا اور بلیڈ ایک انگلی اور انگوٹھے کے درمیان پکڑ کر ستارہ کے پاؤں پر اس جگہ جہاں ایک اٹھنی پر سیاہ نشان تھا بلیڈ کی نوک ماری اور بلیڈ سروری کو واپس کر دیا۔ پھر اس نے اس سیاہ نشان کو اپنی چٹکی سے دبایا تو کالے رنگ کا ایک قطرہ ابھر آیا۔ تب اس نے اس پتھر کو نشان پر رکھ دیا اور اسے اپنے انگوٹھے سے دبا دیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ شاید وہ دل ہی دل میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے زہر مہرہ ہٹایا تو وہ ہلکے گلابی رنگ سے ایک دم سیاہ ہو چکا تھا اور ستارہ کے پاؤں کا سیاہ نشان غائب ہو چکا تھا۔ وہاں سکڑی ہوئی سی کھال تھی جیسے چھالا پھٹ جانے کی صورت میں ہو جاتی ہے۔ راولا نے اس زہر مہرے کو چاروں طرف سے گھما کر اس کا بغور جائزہ لیا اور پھر اس نے کھڑے ہو کر چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ پھر ایک گلاب کے پودے پر اس کی نگاہیں ٹک گئیں۔ لڑکی کو اندر لے جائیں، اس کو آدھا کپ چائے پلا دیں، یہ آدھے گھنٹے میں بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ گلاب کے پودے کی طرف بڑھا۔ اس نے گلاب کے پودے کے پاس سے اپنی انگلیوں سے مٹی ہٹائی۔ 2 انچ کا گڑھا بن گیا تو راولا نے وہ زہر مہرہ جو گلابی سے کالا ہو چکا تھا اس گڑھے میں رکھ دیا اور اس پر مٹی ڈال کر ڈھک دیا۔ پھر اس نے اپنا پورا ہاتھ اس بند گڑھے پر رکھ دیا اور کچھ پڑھنے کے بعد اس نے بائیں ہاتھ کو اپنے سر پر گھمایا اور ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اتنی دیر میں ستارہ کو کوارٹر میں لے جایا جا چکا تھا۔ کمال رائے اور آرزو لان میں موجود تھے۔ راولا واپس آیا اور ان دونوں کے نزدیک آ کر بولا، سائیں اس پتھر کو کوئی نہ نکالے، میں کل اپنے شاہ بابا کے ساتھ آؤں گا، پھر یہ پتھر میں خود نکالوں گا۔ یہ کہتے کہتے اس کی نظر آرزو پر پڑی تو وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ اس نے اب تک آرزو کو غور سے نہیں دیکھا تھا، اب وہ اسے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ کمال رائے کو اس کی یہ حرکت پسند نہ آئی۔ وہ ذرا اونچے لہجے میں بولا، ہاں پھر اور؟ راولا کو جیسے ہوش آ گیا۔ اس نے آرزو سے نظریں ہٹا کر کمال رائے کو دیکھا اور بولا، سائیں یہاں تو کھیل ہی کچھ اور ہے۔ کیا مطلب؟ کمال رائے کی سمجھ میں اس کی بات نہ آئی۔ میں کل آؤں گا، اپنے باپ کو ساتھ لاؤں گا، اب آپ بے فکر ہو جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے خالی ڈبیا چولی میں ڈالی، اپنی چولی کندھے پر سنبھالی اور بین ہاتھ میں پکڑ کر چل پڑا۔ سلام سائیں۔ ارے ٹھہرو، بات تو سنو، کمال رائے نے جلدی سے کہا۔ راولا جاتے جاتے رک گیا اور بڑے ادب سے بولا، جی سائیں۔ کمال رائے نے اپنی جیب سے 500 کا نوٹ نکالا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، راولا یہ رکھ لو۔ سائیں یہ کیا ہے؟ راولا نے نوٹ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بھئی یہ تمہارا انعام ہے، اور کیا ہے؟ وہ بولا، نہیں سائیں، اس علاج کا ہم پیسہ نہیں لیتے، اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ راولا نے بتایا، بھائی یہ تمہارے کام کا معاوضہ نہیں ہے، میری خوشی ہے، رکھ لو۔ نہیں سائیں، میں کل آؤں گا، اگر وہ ہمارے ہاتھ آ گیا تو اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا۔ کون؟ کمال رائے نے پوچھا۔ سائیں وہ سنہری سانپ، وہ ایک نایاب سانپ ہے۔ راولا نے بتایا، بے حد قیمتی۔ راولا اگر تم نے اس سانپ کو پکڑ لیا تو تمہارا ہی ہوگا، لیکن میں منہ مانگا انعام تمہیں الگ دوں گا، اسے پکڑ کر یا مار کر یوں سمجھو میری بڑی مشکل حل کر دو گے۔ سائیں میں جانتا ہوں، میں نے بی بی کو دیکھ لیا ہے، اللہ سائیں بی بی کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ بے فکر ہو جائیں، کل میرا باپ آئے گا، اس نے بڑے بڑے سانپوں کو کیچوے کی طرح پکڑ لیا ہے، یہ سانپ بھی پکڑا جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ راولا نے تسلی دی۔ کل تم کب آؤ گے؟
سائیں ہم کل شام کو آئیں گے، رات کو یہیں بسیرا کریں گے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ ہرگز نہیں، شوق سے رات کو رہو، تم میرے مہمان ہوگے۔ اللہ سائیں آپ کو خوش رکھے، اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک نظر آرزو کو دیکھا اور پھر بولا، اچھا بی بی سلام۔ بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ راولا کے جانے کے بعد آرزو بولی، تمہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ کمال رائے نے پوچھا۔ بابا جانے مجھے یہ کیوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ جو ہوگا اچھا ہی ہوگا، اگر وہ سانپ پکڑا گیا تو ایک بڑی مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ دیکھیں بابا کیا ہوتا ہے۔ وہ غیر یقینی انداز میں بولی، اچھا میں کپڑے تبدیل کرتا ہوں، تم ذرا ستارہ کو دیکھ لو۔ یہ کہہ کر کمال رائے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ٹھیک ہے بابا۔ آرزو ستارہ کے کوارٹر کی طرف چل پڑی۔ وہ اس گلاب کے پودے کے پاس سے گزری جس کی جڑ میں وہ پتھر دفن تھا، جس نے ستارہ کے پاؤں سے آنن فانن زہر کھینچ لیا تھا اور اس کی رنگت گلابی سے سیاہ ہو گئی تھی۔ اس پتھر کو مٹی میں دبانے کا کیا فائدہ؟ وہ سپیرا اس پتھر کو یہاں کیوں دبا گیا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ کیا یہ معمولی سپیرے رنتارو جیسے خطرناک سانپ کو قابو میں کر لیں گے؟ یہی سوچتی ہوئی آرزو ستارہ کے کمرے میں پہنچی تو ستارہ بیڈ کی بیک سے ٹیک لگائے چائے پی رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب تھوڑی سی رونق آ گئی تھی، اس کے ہوش و حواس بحال تھے۔ آئیں بی بی، سروری ستارہ کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولی۔ سروری تم بیٹھو، میں تو ذرا اس کی شکل دیکھنے آئی ہوں، ابھی چلی جاؤں گی۔ بی بی ادھر میرے پاس آ جائیں۔ ستارہ اپنے پاؤں سکیڑتے ہوئے مسکرا کر بولی، ہاں ری اب بول تو کیسی ہے؟ تو نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ بی بی میں بالکل ٹھیک ہوں، اس سپیرے نے تو کمال کر دیا، ستارہ نے خوش ہو کر کہا۔ شام کا وقت تھا۔ آرزو اپنے کمرے میں اسٹڈی میں مصروف تھی کہ ستارہ دوڑتی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہو گیا؟ کیوں آندھی طوفان کی طرح چلی آ رہی ہے؟ آرزو مسکرا کر بولی، بی بی وہ سپیرے لوگ آ گئے ہیں، ان کے ساتھ ایک عورت بھی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، ستارہ نے بتایا۔ کہاں ہے وہ؟ آرزو نے پوچھا۔ وہ جی باہر کھڑی ہے دروازے پر۔ اچھا اس کو بلاؤ اندر، آرزو نے کہا، پھر فوراً ہی کچھ سوچ کر بولی، ٹھہرو میں خود ہی باہر چلتی ہوں۔ اور جب آرزو اپنے کمرے کے دروازے پر آئی تو اس عورت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، تیو؟ نہیں بی بی میں تیو نہیں ہوں، میرا نام شبورہ ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ آرزو کو یقین نہیں آیا، اور اسے یقین آتا بھی کیسے؟ وہ بالکل تیوہ جیسی تھی، وہی سیاہ لباس، وہ جگمگاتی آنکھیں، سانولی پرکشش رنگت، وہی جان لیوا مسکراہٹ۔ یہ تو تیوہ ہے، مگر یہ کہہ رہی ہے کہ میں شبورہ ہوں۔ کیا تمہاری کوئی بہن بھی ہے؟ آرزو نے پوچھا۔ نہیں بی بی، میری کوئی بہن نہیں، بس میرا ایک ہی بھائی ہے، راولا، اسے آپ دیکھ ہی چکی ہیں، شبورہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اچھا خیر آؤ۔ آرزو نے اس کے لیے راستہ چھوڑا۔ وہ ایک ادائے بے نیازی سے چلتی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی تو چال بھی تیو سے ملتی تھی، ٹھہر ٹھہر کر ایک خاص انداز سے قدم اٹھانا۔ شبورہ نے کمرے کے درمیان کھڑے ہو کر آنکھیں بند کر لیں، اور پھر آنکھیں بند کیے کیے وہ قالین پر بیٹھ گئی۔ چند لمحے وہ اسی طرح بیٹھی رہی، پھر اس نے ایک دم آنکھیں کھول دی اور خود کلامی کے انداز میں بولی، کمرہ تو اس وقت خالی ہے۔ آرزو نے اس سے کوئی سوال نہ کیا، وہ خاموش رہی، جانے وہ کیا کہہ رہی تھی۔ شبورہ نے بیٹھے بیٹھے ایک گہرا سانس لیا اور تفہیمی انداز میں گردن ہلائی اور آرزو کی طرف دیکھا جو اب اپنے بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ ستارہ شبورہ کے نزدیک ہی قالین پر بیٹھ گئی تھی، وہ اس عورت کو ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔
اس کمرے میں اس کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ شبورہ نے آرزو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ آرزو نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں، وہ اس وقت ایک اور ہی کیفیت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شبورہ میں اسے اس قدر کشش محسوس ہو رہی تھی کہ اس کا بے اختیار جی چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے لپٹ جائے۔ یہ کس قسم کا جذبہ تھا؟ وہ یہ سوچنے سے قاصر تھی۔ بی بی، یہ کب سے آپ کے پیچھے لگا ہے؟ شبورہ نے اب براہ راست آرزو سے سوال کیا۔ کون؟ آرزو ایک دم چونک کر بولی۔ بی بی، وہی جس کی اس کمرے میں خوشبو بسی ہے۔ مجھے تو کمرے میں کوئی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی۔ آرزو نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ تم یہاں قالین پر کیوں بیٹھی ہو؟ آؤ صوفے پر آ جاؤ۔ آرزو کا پھر بے اختیار جی چاہا کہ وہ شبورہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھانے کی بجائے اپنے ساتھ بٹھا لے، لیکن وہ صرف سوچ کر رہ گئی، اپنے دل میں مچلتے جذبے کو دبا لیا۔ نہیں بی بی، میں یہاں ٹھیک ہوں، شبورہ نے کہا۔ پھر ستارہ سے مخاطب ہوئی۔ کیا تمہیں بھی کوئی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی؟ ہاں، مجھے تو محسوس ہو رہی ہے، ہلکی ہلکی سی خوشبو آ رہی ہے۔ بی بی کے کمرے سے یہ خوشبو آتی رہتی ہے، کبھی ہلکی کبھی تیز، ستارہ نے بتایا۔ لیکن مجھے تو اس وقت کوئی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی، آرزو نے کہا۔ یہ خوشبو آپ کے دل و دماغ میں بسی ہوئی ہے، اس لیے آپ کو محسوس نہیں ہو رہی، شبورہ نے کہا۔ شاید، آرزو نے پرخیال انداز میں کہا۔ آرزو، کسی نے پکارا اور پھر پکارنے والا کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ کمال رائے تھا۔ اچھا، میں چلتی ہوں۔ شبورہ کمال رائے کو دیکھتے ہی فوراً اٹھ گئی۔ کمال رائے نے شبورہ کو بغور دیکھا اور سوچ میں پڑ گیا۔ ابھی تو تم یہیں ہو نا؟ آرزو نے پوچھا۔ جی بی بی، شاہ بابا جب تک اسے پکڑ نہیں لیتے ہم یہیں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی، اس کے ساتھ ہی ستارہ بھی چلی گئی۔ ان دونوں کے نکل جانے کے بعد بھی کمال رائے خالی دروازے پر نظریں جمائے کھڑا رہا۔ کیا ہوا بابا، خیر تو ہے؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس عورت کو میں نے کہاں دیکھا ہے، کمال رائے سوچتا ہوا بولا۔ ہیں بابا؟ آرزو یہ سن کر حیران رہ گئی۔ آپ نے بھی اس عورت کو دیکھا ہے؟ پی کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم اسے جانتی ہو؟ کمال رائے نے پوچھا۔ بابا، میں تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، یہ بالکل تیوہ کی صورت ہے، وہی شکل و صورت، وہی چال ڈھال، وہی انداز۔ میں تو اسے دیکھ کر بے اختیار اس کا نام پکار اٹھی تھی، وہ مجھے تیوہ جیسی نظر آئی تھی۔ تیوہ کون؟ کمال رائے نے پوچھا۔ بابا، وہ میری انا تھی، اسی نے مجھے پالا تھا، اسی کا میں نے دودھ پیا۔ او، اب سمجھ میں آیا۔ آرزو کو بات کرتے کرتے خیال آیا، مجھے اس عورت کو دیکھ کر بے پناہ کشش کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس کے گلے لگ جاؤں۔ اس بات کو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اب سمجھ آ گئی۔ اس کو دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا تھا۔ یہ تو ان سپیروں کے ساتھ آئی ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ تمہارے کمرے میں ہے تو میں فوراً ادھر آ گیا کہ دیکھوں وہ کیا کر رہی ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے خیال آیا جیسے میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ شبورہ، آرزو نے بتایا۔ لیکن آپ نے تیوہ کو کہاں دیکھا ہوگا؟ یہ ہو بہو تیوہ کی شکل ہے۔ سوچنا پڑے گا۔ جب مجھے یہ یاد آیا کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے تو پھر ضرور کہیں دیکھا ہے، یاد کرنا پڑے گا۔ یاد کر لیں، آرزو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یاد آ گیا، کمال رائے نے ایک زوردار چٹکی بجائی اور تھم سے صوفے پر بیٹھ گیا اور بولا۔ اسے میں نے ایک باغ میں دیکھا تھا، اس کے ساتھ ایک دیو ہیکل آدمی بھی تھا۔ یہ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی اور اس کے سامنے ایک گڑیا رکھی تھی۔ یہ بہت پرانی بات ہے، جب تم 5-6 سال کی تھی۔ میں نے اس عورت کو اور اس کے ساتھی مرد کو ناریل کے ذریعے آگ میں جلا دیا تھا، لیکن یہ عورت میری نگاہوں میں رہ گئی تھی۔ میں نے تمہاری دادی سے اس کے بارے میں ذکر بھی کیا تھا۔
اچھا، آپ نے کیا کہا تھا؟ آرزو نے پرتجسس لہجے میں کہا۔ ہاں مجھے یاد آ گیا، میں نے کہا تھا ماں وہ بڑی پرکشش عورت تھی، اس میں کوئی ایسی بات تھی کہ آدمی اسے دیکھنے پر مجبور ہو جائے۔ ماں نے کہا کہ ہائے پتہ نہیں کون چڑیل تھی۔ میں نے ہنس کر پوچھا کہ ماں کیا چڑیلیں بھی اتنی خوبصورت ہوتی ہیں؟ مجھے یاد آ گیا، یہ وہی عورت ہے، بالکل اس کی ہم شکل۔ کمال رائے نے خوش ہو کر کہا۔ میں تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ آرزو نے اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ یہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ کمال رائے نے پوچھا۔ مجھ سے ملنے آئی تھی، یہاں آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی، آرزو نے بتایا۔ یہ لوگ کافی ماہر معلوم ہوتے ہیں، مجھے پکا یقین ہے کہ یہ اس سنہری سانپ کو ضرور پکڑ لیں گے، کمال رائے نے بڑے مستحکم لہجے میں کہا۔ آرزو نے جواب میں کچھ نہ کہا، ایک ٹھنڈا سانس ضرور لیا۔ ان تینوں نے اپنی نشست کے لیے لان کا انتخاب کر لیا تھا۔ تینوں کے پاس جولیاں تھیں، ان جولیوں میں ایک ایک پٹاری تھی، کچھ سامان تھا۔ تینوں کے پاس اپنی اپنی بین تھی۔ شاہ بابا کے پاس جو بین تھی وہ سب سے خوبصورت تھی، اس بین پر مختلف رنگ کے پتھر جڑے ہوئے تھے، اس کے علاوہ کچھ سکے بھی چپکے ہوئے تھے۔ شاہ بابا بالکل راولا کی کاپی تھے، بس ان دونوں کی عمروں میں فرق تھا اور وہ باپ بیٹے لگنے کی بجائے ایک دوسرے کے بھائی محسوس ہوتے تھے۔ ہاں ری شبو، اس کی جگہ دیکھی؟ شاہ بابا نے شبورہ کو اپنی طرف آتے دیکھ کر پوچھا۔ بابا جگہ بالکل صاف ہے، شبورہ نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ رات کو جال لگانا پڑے گا، شاہ بابا نے کہا۔ اورے بابا، گلاب کے پودے کے پاس سے راولا نے آواز لگائی۔ ہاں کیا ہوا؟ شاہ بابا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ادھر پتھر نہیں ہے، راولا نے بتایا۔ لے گیا کیا؟ شاہ بابا نے پوچھا۔ اس کا کوئی نشان موجود ہے؟ ہاں بابا، نشان تو نظر آ رہا ہے، راولا بولا۔ چلو اس کی موجودگی کا تو یقین ہو گیا، ہمارے پاس پتھر بہت، شاہ بابا نے مطمئن لہجے میں کہا۔ راولا گلاب کے پودے کے پاس سے اٹھ کر شاہ بابا کے پاس آ بیٹھا۔ بابا کام شروع کر دیں؟ شبورہ نے شاہ بابا کی جانب دیکھا۔ ہاں شبورہ، تو الاپ لگا، شاہ بابا نے کام شروع کرنے کی اجازت دی۔ تب راولا اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ٹین کا ڈبہ تھا، اس میں کوئی سفید سا پاؤڈر تھا۔ وہ پاؤڈر اس نے ہاتھ میں لے کر گھاس پر ڈالنا شروع کیا، اس طرح ان تینوں کے اطراف ایک دائرہ سا بن گیا، وہ تینوں اس حصار میں سما گئے۔ شبورہ نے اپنی بین سنبھالی، شبورہ کی بین کالے رنگ کی تھی اور اس پر سفید رنگ کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ شبورہ نے پہلے اپنے باپ کے پاؤں کو ہاتھ لگایا، اس کے بعد اپنی بین کو چوما اور منہ میں دبا کر بین بجانی شروع کی۔ بین بجاتے ہوئے اس کے گال ایک خاص انداز میں پھول اور پچک رہے تھے اور بین کی آواز پورے بنگلے میں گونج رہی تھی۔ بین کی آواز سن کر گھر کے سارے ملازمین اکٹھے ہو گئے۔ ان لوگوں نے سپیروں کو تو بین بجاتے دیکھا تھا، لیکن سپیرن کو بین بجاتے ہوئے پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے۔ کمال رائے اور آرزو بھی آ گئے تھے، وہ دونوں برآمدے میں کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ کمال رائے شبورہ کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، بین بجاتی ہوئی وہ اسے کوئی غیر انسانی مخلوق لگ رہی تھی۔ وہ تینوں ایک مثلث کی شکل میں بیٹھے تھے، شاہ بابا کی کمال رائے کی طرف پیٹھ تھی، جبکہ شبورہ اور راولا اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ تب اچانک شاہ بابا نے ہاتھ اٹھایا تو شبورہ نے فوراً بین بجانا بند کر دی۔ پھر شاہ بابا نے راولا کو اشارہ کیا، اشارہ پاتے ہی راولا نے اپنی بین منہ میں لگائی اور شروع ہو گیا۔ شبورہ اپنی بین گود میں رکھ کر یوگا کے انداز میں بیٹھ گئی اور اس نے اپنی خوبصورت آنکھیں بند کر لیں۔ کمال رائے کی نظریں اب راولا پر تھیں، لیکن گاہے گاہے وہ شبورہ کو بھی دیکھ لیتا تھا اور جب اس پر نظریں پڑتیں تو ہٹانے کو جی نہ چاہتا۔
شبورہ میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ آدمی اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جاتا، اور جب دیکھنے لگتا تو اس سے نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا۔ شبورہ آنکھیں بند کیے بالکل شانت بیٹھی تھی، جیسے گیان دھیان میں مصروف ہو، راولا کی بین سے نکلتے سروں میں ڈوب گئی ہو۔ اچانک ہی اسے احساس ہوا کہ کسی کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی ہیں۔ تب اس کا گیان دھیان بھنگ ہو گیا۔ اس نے اچانک آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کی نظر کمال رائے پر پڑی۔ وہ محویت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شبورہ چند لمحے اپنی چمکیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر فوراً ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے اپنی ساری توجہ گیان دھیان پر لگا دی۔ راولا کی بین کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرانے لگی اور وہ عمل کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی، راولا کی بین کے سر فضا میں بکھر رہے تھے۔ شبورہ بین کی آواز میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ گیان دھیان میں مگن تھی، کچھ پڑھنے میں مصروف تھی کہ پھر اس کی توجہ ہٹی۔ اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظریں محسوس ہوئیں۔ وہ باوجود کوشش کے اپنی آنکھیں بند نہ رکھ سکی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو کمال رائے کو اپنی طرف پوری توجہ سے دیکھتا پایا۔ پھر نظروں سے نظریں ملیں، آنکھوں کا تصادم ہوا، دونوں کے دلوں میں ہلچل سی مچی۔ کمال رائے نے فوراً اپنی نظریں ہٹا لیں اور آرزو کو گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ بہت غور سے شبورہ کو دیکھ رہی تھی۔ شبورہ نے پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اب راولا کے بین بجانے کا وقت ختم ہونے کو تھا اور شبورہ اپنا عمل ابھی تک پورا نہ کر سکی تھی۔ اس نے کوشش کر کے آنکھیں بند کر رکھی تھیں، لیکن اس کا دھیان بار بار بٹ رہا تھا۔ اس کی بند آنکھوں میں کمال رائے کی تصویر گھوم رہی تھی۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ راولا نے بین بجانی بند کر دی، لیکن شبورہ کا عمل پورا نہ ہوا۔ شبورہ کو بڑی شرمندگی ہوئی، ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ اب وہ اس بات کو چھپا بھی نہیں سکتی تھی۔ عمل پورا نہ ہونے کی وجہ سے سارا کھیل بگڑ جاتا۔ یہ زندگی کا معاملہ تھا، ایک زبردست سانپ سے مقابلہ تھا۔ ذرا سی غلطی ان کو دوسرے جہان میں منتقل کر سکتی تھی۔ جب شاہ بابا نے اپنی بین منہ میں لگائی تو شبورہ نے جلدی سے کہا، بابا ٹھہرو۔ کیا ہوا؟ شاہ بابا نے بین اپنے منہ سے نکالتے ہوئے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ بابا پڑھائی پوری نہیں ہوئی، شبورہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ شاہ بابا نے اسے گھور کر دیکھا۔ تیرا دھیان کہاں ہے؟ اس طرح کرے گی تو ہم سب مشکل میں پھنس جائیں گے۔ بابا اب ایسا نہیں ہوگا، شبورہ نے بڑے یقین سے کہا۔ بابا تم میری جگہ آ جاؤ۔ ٹھیک ہے آ جاتا ہوں، یہ کہہ کر شاہ بابا اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ جب وہ شبورہ کی جگہ بیٹھا تو اس کی جہاں دیدہ نظروں نے فوراً معاملے کو تاڑ لیا۔ کمال رائے اب اس کے سامنے تھا۔ کمال رائے ایک خوبصورت آدمی تھا۔ اگر شبورہ کا اس کی وجہ سے دھیان بٹ رہا تھا تو یہ کوئی انوکھی بات نہ تھی، لیکن اس کام میں جس کے لیے وہ یہاں آئے تھے، ذرا سی چوک بھی انہیں موت کی نیند سلا سکتی تھی۔ تب شاہ بابا اچانک ہی اٹھ گیا۔ شبورہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شاہ بابا نے ابھی 2 قدم آگے بڑھائے تھے اور اس سے پہلے کہ وہ حصار سے نکلتا، شبورہ فوراً بولی، بابا حصار۔ اوہ! شاہ بابا ایک دم چونک کر رک گیا۔ مجھے تو یاد ہی نہ رہا تھا۔ پھر اس نے کھڑے کھڑے کمال رائے سے مخاطب ہو کر کہا، صاحب جی آپ بی بی کو لے کر اندر جائیں، ساتھ ہی اپنے نوکروں کو بھی لے جائیں۔ بس کوئی ایک آدمی یہاں چھوڑ دیں تاکہ ضرورت کے وقت آپ کو پیغام بھیجا جا سکے۔ یہ سنتے ہی کمال رائے فوراً کھڑا ہو گیا اور آرزو سے مخاطب ہو کر بولا، آؤ بیٹا چلیں بابا۔ آرزو کرسی چھوڑتے ہوئے بولی۔ کرسی کھسکنے کی آواز پر شبورہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کمال رائے بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں چار ہوئیں اور پھر دونوں نے گھبرا کر نظریں پھیر لیں۔ کمال رائے آرزو کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکل آیا۔ اس نے وہاں کھڑے ملازمین کو وہاں سے ہٹ جانے کا اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ پاتے ہی سب لوگ وہاں سے ہٹ گئے۔ پھر اندر جا کر اس نے ایک سیکیورٹی گارڈ کو ان سپیروں کے پاس بھیج دیا اور اسے ہدایت کر دی کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوراً اسے مطلع کیا جائے۔
میدان صاف ہونے کے بعد شاہ بابا نے چاروں طرف دیکھا اور پھر شبورا سے مخاطب ہو کر بولا، چل رہی شبورا، پھر سے الاپ لگا، اور اب جا پنگ نہ ہو۔ نہیں بابا، اب ایسا نہیں ہوگا، شبورا نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ چل پھر شروع کر۔ شبورا نے اپنی بین منہ میں لگائی اور ایک لمبی تان لی۔ اس کے گال ایک خاص انداز میں پھولنے اور پچکنے لگے۔ اس مرتبہ اس کے بین بجانے کے انداز میں والہانہ پن تھا۔ ایک خاص وقت گزرنے کے بعد بابا نے شبورا کو رکنے اور راولا کو شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ راولا کے بین شروع کرتے ہی شبورا نے اپنی بین گود میں رکھ لی اور یوگا کے انداز میں بیٹھ گئی، اور اس نے اپنی خوبصورت آنکھیں بند کر لیں اور بڑے اطمینان سے جاپ کرنے لگی۔ اب اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظریں نہیں محسوس ہو رہی تھیں، لیکن اس کے دل کے دروازے پر آہٹیں سی محسوس ہو رہی تھیں، جیسے کوئی دھیرے دھیرے دل کے دروازے پر دستک دیتا ہو، اسے ہولے سے پکارتا ہو۔ اس نے جاپ کرتے کرتے گھبرا کر آنکھیں کھولیں تاکہ اس کے تصور کو توڑ سکے۔ آنکھیں کھولی تو اپنے باپ کو گھورتے ہوئے پایا۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں اور جلدی جلدی پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ بمشکل تمام اس نے راولا کے بین بند کرنے سے پہلے اپنا عمل مکمل کر لیا۔ راولا نے بین بجانی بند کی تو شاہ بابا نے اپنی بین منہ سے لگا لی۔ اس کے بین شروع کرتے ہی راولا نے اپنی بین گود میں رکھ لی اور گیان دھیان میں مصروف ہو گیا۔ شبورا نے بھی اپنا عمل جاری رکھا۔ جب اس نے بین بجانی بند کی تو یوں لگا جیسے وقت تھم گیا ہو، ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ اب شاہ بابا نے بھی اپنی بین گود میں رکھ لی اور یوگا کے انداز میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر لی اور کچھ پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہ بابا نے پڑھتے پڑھتے آنکھیں بند کی، اپنا سیدھا ہاتھ اوپر اٹھایا اور بولا، شل۔ اس کی آواز سن کر شبورا اور راولا نے کہا، شل شل۔ کوئی 1 گھنٹے تک یہ عمل جاری رہا۔ بنگلے کے لان پر وقفے وقفے سے شل شل کی آواز گونجتی رہی، پھر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر کے بعد شاہ بابا بولا، چل رہی شبورا، الاپ لگا۔ اچھا بابا، لگاتی ہوں۔ شبورا نے یہ کہہ کر اپنی گود میں رکھی بین اٹھائی اور بجانے لگی۔ یہ عمل رات کے 9 بجے تک جاری رہا، مگر اس عمل کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ کمال رائے نے دلدار کو بھیج کر کھانے کا پوچھوایا، لیکن شاہ بابا نے منع کر دیا۔ اس نے کہا، ہم حصار میں بیٹھے ہیں، جب تک یہاں بیٹھے ہیں اس وقت تک کچھ نہیں کھائیں گے۔ آرزو کھانا کھانے کے بعد جب اپنے کمرے میں آئی تو ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھانے سے پہلے پردہ کھسکا کر باہر جھانکا۔ وہ تینوں اپنے گیان دھیان میں لگے ہوئے تھے۔ شاہ بابا بین بجا رہا تھا اور شبورا اور راولا آنکھیں بند کیے کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ آرزو نے فوراً پردہ برابر کیا اور دوڑتی ہوئی ٹیلی فون کے پاس پہنچی۔ جلدی سے ریسیور اٹھایا اور بڑے مترنم لہجے میں بولی، ہیلو۔ ہیلو کی بچی، تو ہے کہاں؟ ادھر سے مہرو کی شکوے بھری آواز سنائی دی۔ اچھا مہرو، یہ تم ہو؟ بھائی میں تو گھر پر ہی ہوں، اتنی دیر سے ٹیلی فون کر رہی ہوں، تو اٹھاتی ہی نہیں۔ میں دراصل کمرے میں نہیں تھی، بابا کے پاس تھی، پھر کھانا کھانے بیٹھ گئی، کھانا کھا کر ابھی کمرے میں گھسی ہوں۔ تم دوسرے نمبر پر رنگ کر لیتی۔ بس میں نے نہیں کیا، سوچا جب تو کمرے میں ہوگی تبھی بات کروں گی۔ کوئی خاص بات ہے؟ آرزو نے پوچھا۔ نہیں کوئی خاص بات نہیں، ایسے ہی گپ شپ لگانے کو جی چاہ رہا تھا۔ نہیں مہرو، کوئی خاص بات ضرور ہے، ورنہ تو میرے کمرے میں آنے کا انتظار نہ کرتی۔ آرزو نے ہنستے ہوئے کہا۔ آرزو میں پریشان ہوں، بالآخر مہرو کو بتانا پڑا۔ خیریت؟ آرزو نے پوچھا۔ ہاں ویسے تو خیریت ہے، بس پتہ نہیں کیوں دل ڈر رہا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ مہرو کی خوف زدہ آواز سنائی دی۔ میرا اغوا ہو گیا، مجھے مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن مجھے مارنے والا خود ہی قتل ہو گیا، اب اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ اب تو کس بات سے ڈر رہی ہے؟ آرزو نے پوچھا۔
میں نے ایک خواب دیکھا، انکشاف ہوا۔ تیری عمر ہی خواب دیکھنے کی ہے، ایک کیا تو 1000 خواب دیکھ۔ آرزو ہنس کر بولی، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اچھا چل، میں سیریس ہو گئی، تو اپنا خواب بتا، تو نے کیا دیکھا؟ آرزو، میں نے اپنے بھائی کو خواب میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ مہرو پریشان ہو کر بولی، اس کا مطلب ہے تیرے بھائی کے پاس زبردست پیسہ آنے والا ہے، کیونکہ خواب کی تعبیر ہمیشہ الٹی ہوتی ہے۔ آرزو نے شرارت آمیز لہجے میں کہا، وہ نہ صرف بھیک مانگ رہے ہیں بلکہ اندھے بھی ہیں۔ مہرو سنجیدہ تھی۔ تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ محض ایک خواب ہے، اور ایسے خواب ہمیشہ بدہضمی کی وجہ سے نظر آتے ہیں۔ آرزو مسئلے کو سنجیدگی سے لینے کو تیار نہ تھی، وہ بدستور مذاق کر رہی تھی۔ آرزو، تو مذاق کے موڈ میں ہے، لیکن میں نے جب سے یہ خواب دیکھا ہے بول رہی ہوں، جانے مجھے یہ کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا سچ نہ ہو جائے۔ اللہ نہ کرے۔ آرزو کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ کس قسم کی بات کر رہی ہے تو؟ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ایسا ہی ہوگا، کوئی اچانک بولا۔ آرزو نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ اس آواز کے ساتھ خوشبو پھیل گئی تھی، اور وہ پردے سے پھسل کر قالین پر آیا تھا اور اب اس کے بائیں جانب سیاہ لباس میں کھڑا تھا۔ خوشبو محسوس کر کے آرزو نے دائیں جانب دیکھا، وہ اسے دیکھ کر سہم گئی۔ اب اس نے جان لیا کہ یہ بات کس نے کہی اور کیسے کہی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے دماغ میں بولا تھا، اور اس نے جو کچھ کہا تھا وہ ایک بہت خطرناک بات تھی۔ اس نے مہرو کے خواب کے سچے ہونے پر مہر ثبت کر دی تھی۔ میرا دل ڈر رہا ہے، اسی لیے میں تجھ سے اکیلے میں بات کرنے کے لیے بے چین تھی۔ مہرو اپنی بات کہہ رہی تھی، اسے پتہ نہ تھا کہ آرزو کے پاس اب کون پہنچ چکا ہے۔ فون بند کر دو، اچانک اس کے دماغ میں حکم گونجا۔ اچھا مہرو، تو پریشان نہ ہو، میں تجھ سے پھر بات کروں گی۔ یہ کہہ کر آرزو نے ریسیور فوراً رکھ دیا، مہرو کے جواب کا بھی انتظار نہ کیا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اس کے دماغ میں آواز گونجی۔ کون سا تماشا؟ آرزو نے بغیر ہونٹ ہلائے دل ہی دل میں سوال کیا۔ یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں اور بین بجائے جاتے ہیں، ان کا کیا خیال ہے کہ یہ مجھے اپنی گرفت میں لے لیں گے؟ یہ بے وقوف لوگ ہیں، انہیں ابھی میری طاقت کا اندازہ ہی نہیں۔ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ پھر ان سے کہو کہ یہ یہاں سے چلے جائیں، اگر نہ گئے تو صبح تک ان میں سے کوئی میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اس نے دھمکی دی، ہو سکتا ہے سارے ہی مارے جائیں۔ ایسا نہ کرنا، آرزو نے التجا آمیز انداز میں کہا۔ پھر ان سے کہو کہ چلے جائیں، حکم ہوا۔ یہ تمہیں لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے، آرزو نے ہمت کر کے کہا۔ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ سارے کے سارے مارے نہ جائیں۔ تم نے ستارہ کو کیوں کاٹا؟ آرزو نے شکوہ کیا۔ میں نے کاٹا کب؟ اگر کاٹ لیتا تو وہ چند لمحوں میں چل بستی۔ میں نے تو محض اسے ڈانٹا تھا، ایک ہلکی سی تنبیہ کی تھی، ایک پھونکار ماری تھی۔ آخر کیوں؟ وہ ہمارے درمیان جو آ گئی تھی، اس کی آواز گونجی۔ وہ ملازمہ سے زیادہ تمہاری سہیلی ہے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تمہارا بڑا شکریہ کہ تم میرے لوگوں کا اتنا خیال رکھتے ہو۔ آرزو کے لہجے میں طنز تھا۔ تمہارے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ ایک بات کہوں، مان لو گے؟ ہاں کہو، ماننے والی ہوئی تو ضرور مان لوں گا۔ مجھے چھوڑ دو، آرزو نے التجا کی۔ ایسا نہ کہو، تمہارے لیے تو میں نے بغاوت کی ہے، فرمان کی حکم عدولی کی ہے، اپنی دنیا چھوڑی ہے۔ بہتر ہوگا کہ اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ۔ لوٹ جاؤں گا، لیکن اکیلا نہیں، تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔
میرا تمہارا کیا ساتھ، مجھے تمہارے ساتھ سے نقصان پہنچ رہا ہے، میرے اعصاب کمزور ہو رہے ہیں، میں اندر سے ٹوٹ رہی ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اپنے آپ سے بیگانہ نہ ہو جاؤں، پاگل نہ ہو جاؤں۔ اور تم نے جو مجھے پاگل بنا رکھا ہے، شکوہ ہوا، اس میں میرا بھی قصور نہیں، تمہیں پرمان نے میرے لیے منتخب کیا، مجھے تمہاری آس دلائی، اب میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تمہیں میری دنیا سے نکال لیا گیا، لیکن تمہیں میرے دل سے نہیں نکالا جا سکتا۔ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھ سے بہت محبت کرتے ہو؟ سوال ہوا۔ ہاں بہت، بلا جھجک جواب ملا۔ اب کیا چاہتے ہو؟ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، میں پرمان سے جا کر کہوں گا کہ تو نے اسے کھو دیا تھا، لیکن میں اسے ڈھونڈ لایا ہوں۔ اگر پرمان نے میرا قصور معاف کر دیا، اور وہ میرا قصور ضرور معاف کر دے گا، پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی۔ یہ کہہ کر اچانک اس نے اپنا سر جھکایا، یوں لگا جیسے گرنے کو ہو۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ جیسے اپنے آپ سے بولا۔ کیا ہوا؟ آرزو نے پوچھا۔ یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، مجھ پر اپنا جال پھینک رہے ہیں، اس نے بتایا۔ کون لوگ؟ آرزو نے پوچھا۔ یہی بین والے، انہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں، خواہ مخواہ مارے جائیں گے۔ یہ کہتے کہتے وہ زمین کی طرف جھکتا چلا گیا اور قالین پر بیٹھ گیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے اسے کسی نے زبردستی پکڑ کر بٹھا دیا ہو۔ باہر سے بین بجانے کی آواز مسلسل آ رہی تھی، اور اب وہ بیٹھا مسلسل چوم رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بین کی آواز اسے اپنی گرفت میں لے رہی ہو۔ پھر وہ بیٹھے بیٹھے اپنے اصل روپ میں آ گیا۔ اب وہ لہراتا ہوا کھڑکی کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کے سر پر رکھا ہوا پتھر جگمگا رہا تھا۔ آرزو نے اسے جھک کر دیکھا تو وہ اسے پردے کے پیچھے غائب ہوتا دکھائی دیا۔ آرزو فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اب وہ خود کو ہلکی پھلکی محسوس کر رہی تھی، اس کے جسم پر جو ایک بوجھ سا تھا ہٹ گیا تھا۔ اب نہ اس سے کوئی سوال کر رہا تھا اور نہ وہ کوئی جواب دے رہی تھی۔ کمرے میں محسوس ہونے والی خوشبو کم ہو گئی تھی، لیکن ختم نہیں ہوئی تھی۔ بیڈ سے اتر کر پہلے اس نے سوچا کہ وہ کھڑکی کی طرف جائے، لیکن پھر فوراً ہی اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔